یہ جو شرک ہے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں یہ کوئی جس طرح کسی مذہب کو مان لینے کے بعد مختلف مذہبی تعبیرات، اصطلاحات ہوتی ہیں، تصورات ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو کتابوں پر ایمان لے آؤ، یا فرشتوں کو مان لو، یا اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اس نوعیت کی کوئی چیز ہے شرک. شرک کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. پہلے اس تصور کو واضح کریں. یہ جو گناہ ہے، جو جرم ہے، اس کا مذہب سے اصلاً کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ مذہب نے آ کر اس کو گناہ قرار نہیں دیا. شرک ہے کیا اپنی ذات میں؟ ذرا 2 منٹ کے لیے ذہن کو تمام مذہبی تصورات سے خالی کر کے سوچیں. دنیا میں جو چیز میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے وہ ہے اخلاقیات. یعنی میں بھی یہ جانتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے. جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، دھوکہ دینا بد اخلاقی ہے، حسد کرنا بد اخلاقی ہے، کسی کی بارے میں اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، کسی کی حق تلفی کریں، یہ زیادتی ہے، یہ بد اخلاقی ہے. عالمگیر صداقت ہے، اس پہ کوئی شخص اس کائنات، اس زمین کے پیٹ پہ اختلاف نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو کہ کیا تم اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونا پسند کرو گے؟ کیا تم کہو گے کہ میرے ساتھ کم تولو، میرے ساتھ جھوٹ بولو؟ یہ عالمگیر صداقتیں، عالمگیر معروفات، عالمگیر منکرات ہیں. اس اخلاقیات کو مزید ڈی کوڈ کریں. کس چیز کا نام ہے اخلاقیات؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا. جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے. میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، وہی پالنہار ہے، انہوں نے دنیا بنائی ہے. لیکن فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں پیغمبر، فلاں فرشتہ، وہ بھی ان کا ساجی، سبارڈینیٹ، اور ان کی خلق یا تدابیر امور میں ساتھ دینے والا ہے. جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں اصل میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. Absolutely. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کریں، بھئی حسن صاحب نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو میں آپ سے اس دعوے کی دلیل پوچھوں گا. میں کہوں گا آپ نے میرے بارے میں ایک بات کی ہے نا، تو اب آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یار خالق میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، میں نے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا، تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یعنی تم کہتے کیسے ہو؟ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا اس بات کا کہ فلاں کو میں نے اپنا ساجی بنا لیا ہے، فلاں کے ذریعے میں بات سنوں گا؟ تو تم جھوٹ بولتے ہو. یہ جھوٹ بولنا خدا کے معاملے میں بد اخلاقی ہے. اس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، یہ بنیادی تصور ہے اخلاقیات کا، جو میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کو غلط دعویٰ کریں اور میں اس کی تائید نہیں کر رہا. اللہ کے بارے میں کرتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا نا تو ان کی فطرت میں خالق کا تصور ڈالا ہے. کوئی پیغمبر ان تک، سورہ اعراف میں بڑی دلچسپ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تک تو پیغمبروں کی دعوت پہنچی نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ عذر ہم تمہارا نہیں مانیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، پھر بھی تم نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے کے لیے کسی خارجی دعوت استدلال کی ضرورت ہے. شرک نہ کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ایک خالق ہے، میں مانتا ہوں خالق ہے، اب میں کوئی نقطہ نظر پیدا کروں گا کسی کو اس کے برابر کرنے کے لیے، تو خالق نے فطرت میں جو تصور ڈالا ہے وہ اتنا سادہ، اتنا واضح، اتنا بدیہی ہے. دین اسلام کی بنیاد اسی پر ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ سے نہیں ہوتا، ابتدا سے ایک ہی مذہب ہے، تمام پیغمبر وہی دے کر اور عالمگیر ہدایت لے کر آئے ہیں. وہ ان کی عدالت اس علاقے، اس وقت کے ساتھ خاص تھی، ان کی ہدایت عالمگیر تھی. دین کی بنیادی دعوت سے انحراف ہو جاتا ہے جب آپ شرک کے مظاہر کو اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک تم کرو گے تو بس اب ابدی جہنم ہے. اس کی وجہ کیا؟ کبھی غور کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرم میں چھوٹی سطح پر کروں دنیا میں، لوگ مجھے نہیں بخشتے، معاف نہیں کرتے. مثلا میں آپ کے بارے میں ایک دعویٰ کر دوں اور وہ غلط ہو تو آپ مجھے عدالت میں گھسیٹتے ہیں، عزت کا مقدمہ کرتے ہیں. بھائی میری عزت پہ تم حملہ آور ہو گئے ہو، تو ذرا تصور کریں ہم کائنات کے پروردگار کی عزت پہ حملہ آور ہو گئے، ان کے خلاف اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا ان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. کبھی تم فرشتوں کو میری بیٹیاں بناتے ہو، کبھی تم میرے تخلیق کردہ ایک انسان کو میرا بیٹا بناتے ہو، آباء و اجداد کو میرا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا، حضرت نوح کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا. اپنے جو سیکرڈ نیک لوگ ہیں
ان کو میرے اقتدار میں شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ اچھا جی ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے بھی جو مشرکین تھے ان کے ہاں بھی سپریم گاڈ کا کوئی نہ کوئی تصور تھا. بھائی تصور کیا تھا مکہ کے مشرکین کے بارے میں؟ ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ دین سے واقف نہیں تھے. آپ اگر مسلمانوں میں جو شرک کرنے والے فرقے ان کو دیکھ لیں تو انہی کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو مکہ کے مشرکین اسی طرح کے تھے. بس بتوں کی کمی. یعنی بتوں کی کمی ہے، وہ بتیں قبروں سے پوری ہو جاتی ہیں. یہاں پر قبروں کو پوج رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں، لوگوں کے پیروں میں گر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے عرب کے اندر، آپ دیکھیں توحید کا عالمی مرکز اللہ نے بنایا دنیا کے وسط میں، دنیا کا بالکل درمیان ہے، وہاں پہ توحید کا عالمی مرکز بنایا خدا تعالیٰ نے. وہاں پر پیغمبر بھیجا، پیغمبر نے اپنی اولاد کو وقف کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہاں پر بھی آپ سوچیں انسان کیسی قوم اور کیسی مخلوق ہے کہ کس طریقے سے افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جو توحید کا عالمی مرکز تھا اس کو شرک کا عالمی اڈہ بنا دیا. تو یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو کئی 100 سال تک لوگ اسی طرح سے توحید پر قائم رہے، لیکن ایک شخصیت بڑی بزرگ گزری ہے. اس بزرگ شخصیت کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے ہیں، ان کی تصاویر تماثیل بنائی گئی ہیں، اور پھر کرتے کرتے وہ گھروں میں آ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے تعلق کا اظہار وہ پورا کا پورا مذہب بن گیا. آپ اگر کفار کا مقدمہ پڑھیں قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے مشرکین کہتے کیا ہیں شرک کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جب منع کیا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان مشرکین کہہ رہے ہیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں.